میں کسی طرح بھی موافق نہیں ہے۔ اتحادی جماعتیں سیاسی لائے عمل وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے مل کے طے کریں گی، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے سینہ تان کے چٹان کی طرح کھڑے ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عہد وفا نبھا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے شہیدوں کے قبروں کے ساتھ وفا کی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے پارٹی کا وزیر اعظم ہے، اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو یہ میسج دیا کہ ہم یعنی ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے، پارٹی کا وزیر اعظم ہے۔ پارٹی نے انہیں وزیر اعظم بنایا ہے، پہلے وہ پارٹی کے ایم این اے ہیں، پھر وزیر اعظم ہے، اور اتحادی جماعتوں نے آج ساتھ آ کے ادھر بیٹھ کے سپریم کورٹ میں یہ ثابت کیا کہ وہ صرف وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے نہیں، اتحادی جماعتوں کے بھی وزیر اعظم ہیں۔ دیکھیں یہ سبجیکٹ ٹو اپیل ہے، اور اپیل جو ہے وہ کرنے کا حق ہر پاکستانی شہری کو ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس حوالے سے فوری فیصلہ کر کے اپیل کرنے جا رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اپیل میں یہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ ایسی وزیر جو یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیا آیا ہے، فیصلے سے وہ لا علم ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو سیاہ فیصلہ بھی قرار دے دیا۔ اس حوالے سے میں بات کروں گا، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے وزیر اطلاعات کی بھی بات سنی، انہوں نے تو اس فیصلے کو سیاہ فیصلہ قرار دے دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ ڈالا کہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ بے نظیر کی قبر سے وفا کی ہے، اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ مجرم قرار ہونے کے بعد استعفے کی بات کریں۔ جی شیخ رشید صاحب۔ یہ ایسی باتیں ہمارے ساتھ بھی جب تھی تو کرتی تھی مشرف کے وقت میں، تو یہ وقت کا بدلہ ہے، ان کی کوئی باتیں نئی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم ان کا سیاسی کردار ختم ہو چکا ہے، بلکہ 63(1) کے مطابق اب وہ ممبر بھی نہیں رہے۔ پتہ نہیں کس غیر قانونی کابینہ کو اور کس غیر قانونی پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر میں اجلاس ہوگا۔ الٹیمیٹلی یہ نیا پرائم منسٹر لانا پڑے گا یا الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ حالات ڈیپینڈ کرتے ہیں ود نواز شریف اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز کہ وہ کیا اسٹینڈ لیتے ہیں، then the thing will be decided. But as far as the Prime Minister is concerned, he is no more Prime Minister and even not the Member of Parliament. اچھا شیخ رشید صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی ریئیکٹ کر رہی ہے عدلیہ کے فیصلے کے خلاف، اگر بات کی جائے تو اس سے تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جتنا بڑا مرضی لیڈر ہے، اگر وہ لیڈر چوری کرے تو اسے ساتھ خون معاف ہے، اور اگر ایک عام بندہ چوری کرے اور آج اس کے خلاف اس کو مجرم قرار دیا جاتا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شیخ رشید صاحب، رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے، ان سے شیخ رشید سے دوبارہ بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ قادر خان مندوخیل صاحب، وہ وفاقی وزیر جو کہ کچھ دن پہلے تک وزیر اطلاعات بھی تھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ سیاہ دن ہے، جمہوریت کے خلاف دوبارہ شب خون مارا گیا ہے۔ وہ زبان استعمال کی گئی عدلیہ کے لیے اور عدالت عظمیٰ کے لیے، جس کی جدوجہد کے لیے بلا شبہ، جس کی آزادی کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ اگر کہا جائے تو خون دیا، تو بلا شبہ وہ غلط نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے خون دیا۔ اور آج اگر یہ بات کی جائے کہ 63G لگ چکی ہے وزیر اعظم پہ، وزیر اعظم مجرم ہے، تو وہ کس کابینہ کی جو ہے وہ صدارت کرنے جا رہے ہیں؟ وہ تو شیخ رشید صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ نہ تو وہ وزیر اعظم رہے، نہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر رہے۔ جو کچھ ہوگا وہ غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی ہوگا۔ سب سے پہلی بات محترمہ نے جو فرمایا ہے کہ کورٹ سے وہ نکل کے باہر آ رہی ہے، ایک 7 رکنی بینچ ایک مجرم کو سزا سنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہی ہے کہ شروع سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ عدالتوں کا استحصال رہا۔ تو جناب اگر آپ کا عدالتوں کے ساتھ استحصال رہا تو ابھی 2 دن پہلے وحیدہ شاہ نے کے کیس میں ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں ان کی جو نااہلی کا فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا، تو آپ وہاں بھی تو اپریشیٹ کریں کہ بھائی وہ فیصلہ ہے، خوش آئند ہوا، آپ کی ممبر بچ گئی فی الحال پروسیڈنگ کے دوران۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرما رہی ہے کہ وہ ہم اپیل میں جائیں گے، تو آپ اپیل کس چیز کے لیے اپیل میں جائیں گے؟ آپ جس عدالت کو مانتی نہیں ہے، آپ جس عدالت کو آپ استحصال اور جو کچھ آپ کے منہ میں ہے آپ وہ بولتے رہتے ہو، تو
تو آپ کون سی عدالت کے سامنے جائیں گے؟ اور پھر عدالت کے سامنے اگر آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ ریزائن تو کرو اخلاقی طور پہ، قانونی آئینی طور پہ۔ عدالت نے آپ کو چند سیکنڈ کا آپ کو سزا دے دی ہے، سزا 1 سیکنڈ کا ہو، سزا 100 سال کا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، سزا ہوتا ہے۔ تو آپ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے ریزائن کریں، اس کے بعد آپ کو حق ہے اس کے خلاف اپیل کرنے کا، آپ کو حق ہے عوام کے سامنے۔ میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے کوئی محترمہ کی قبر سے وفاداری نہیں کی ہے، ہاں زرداری صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی سے وفاداری کی ہے اور اپنی کرسی سے وفاداری کی ہے۔ اگر اپنی کرسی سے نہیں ہوتے تو وہ پرائم منسٹر شپ کا یہی 2 قدم پہ میڈیا کھڑی تھی، ان کے سامنے میڈیا نے بار بار کوشش کی ان سے بات کرنے کی، اس نے بات نہیں کی ہے۔ اور سپریم کورٹ سے مجرم کی حیثیت سے نکلتے ہوئے اور بڑا فخریہ انداز میں وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ سیاہ دن اس لحاظ سے سیاہ دن ہے، اس لحاظ سے سیاہ دن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو سزا ہو، اس لحاظ سے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیر اعظم کو جو توہین عدالت اور آرٹیکل 5 کلیئر لکھا گیا ہے، آرٹیکل 5 کے تحت اس کو سزا دی گئی۔ آرٹیکل 5 کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص قانون اور آئین کی اطاعت نہ کرے اس کے خلاف آرٹیکل 5 لگتا ہے، اور ایسی شخص کے خلاف جو یہ ثابت ہو جائے تو آرٹیکل 6 بھی ساتھ لگتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اس سٹیپ سے آگے اب وزیر اعظم کے خلاف آرٹیکل 6 بھی لگے گا، لگنا چاہیے، چونکہ آرٹیکل 6 کا اختیار حاکم وقت کو زرداری صاحب کبھی نہیں کریں گے، لہٰذا اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ کہوں گے کہ آرٹیکل 6 بھی ان کے خلاف ہو سکتا ہے۔ 500 کروڑ روپے بچانے کی بات ہے، یہ وہ آپ بات میں یہ کہوں گا آپ کی یہ ان کی بھول ہے۔ یہ زیادہ زیادہ یہ حکومت چند دن یا میکسیمم 6 مہینے رہے گی، 6 مہینے کے بعد جو بھی کوئی نگران سیٹ اپ آئے گا، میں کہوں گا کہ یہ ان کی جو ہزاروں کروڑ روپے جنہوں نے غبن کیے، میں کہ ان کا ایک ایک کا احتساب ہونا چاہیے، ہوگا، اور اس کے بعد جا کہ یہ سٹیپ آگے الیکشن کے لیے ہوگا۔ نہ تو میں یہ کہوں گا آن ایئر کہ اگر احتساب نہیں کیا گیا پچھلی حکومت کا، موجودہ حکومت کا، تو آگے الیکشن کرنا بے سود ہے، بیکار ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ یہی کرپٹ لوگ دوبارہ جب حکومت میں آئیں گے تو پاکستان کی حالت، آج پاکستان میں عدالتوں میں لوگوں کے جس طرح مقدمات کا بھرمار ہے، جیل بھرے ہوئے، 27 آپ کو میں بتاؤں میرے پاس ایک کیس ہے، 23 سال سے بچی جو اسپتال سے غائب ہوئی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہو گیا پھر اپیل کر دیے، سپریم کورٹ نے 100 موٹو ایکشن لیے، کل کی تاریخ میں لگے ہوئے لوگ دھکے کھا رہے، 1 دن کی بچی، 1 گھنٹے کی بچی 23 سال کی ہو گئی ہے اور اس کی ماں کو آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، غریب عوام کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ فاقہ کشی کی شکار ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں لوگوں کی حالات زر تو دیکھیں، ہم اس طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ بے نظیر کی قبر کی بات کرتے کرتے یہ اپنے اربوں روپے بچانے کے چکر میں، تو میں یقین سے کہوں گا کہ نگران سیٹ اپ آنے کے بعد یہ کوئی بھی نہیں بچے گا، ان کا احتساب ہوگا، احتساب کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، اور نیکسٹ سٹیپ میں جب الیکشن ہوگا تو کلین لوگ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، اس طرح کرپٹ لوگ، ڈاکو ڈکے، دہشت گرد، یہ سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جی بالکل۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ بھی ہم تک ناظرین پہنچا رہے ہیں، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں آج جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے آپ کو پہنچایا، اور اس حوالے سے ہم مختلف سیاسی جماعتوں کا موقف بھی حاصل کریں گے۔ اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کے ریئیکشن کی تو وہی ریئیکشن ہے جب بھی پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کیس کا فیصلہ آیا ہے، خلاف ہوا ہے۔ دیدار شاہ آپ کو یاد ہوگا نیب کی چیئرمین شپ سے جب ہٹایا گیا تھا تو انٹیریئر سندھ میں ہم نے دیکھا کہ مظاہرے ہو گئے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف، اور اگر آج بات کی جائے تو اگر یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوتا تو بلا شبہ خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ اسی عدلیہ کے حوالے سے جو وزیر اعظم گیلانی جو کہ اب مجرم بن چکے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہی ججوں کو میں نے رہا کیا۔ یہ سب کو پتا ہے کہ ججز کس طریقے سے رہا ہوئے، رات کے اندھیرے میں کیسے ہوا، انہوں نے کس طریقے سے کتنا آخری حربے تک گئے کہ کسی طریقے سے ججز بحال نہ ہو، لیکن بلا آخر وہ عوامی پریشر ہی تھا جس کی وجہ سے ججز جو ہے وہ بحال ہوئے۔ لیکن اب بھی پیپلز پارٹی کا جو ریئیکشن ہے، پیپلز پارٹی کا ریئیکشن یوم سیاہ فیصلہ قرار دینا، جمہوریت پر شب خون قرار دینا، اس حوالے سے کیا یہ تاثر نہیں جاتا کہ جو عدالتی فیصلے ہیں کیا وہ ہماری حکومت جو ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتی؟ اور اس حوالے سے اگر عام بندے کے خلاف فیصلہ آئے گا تو وہ تو بالکل مانا جائے گا، لیکن اگر کسی اعلیٰ شخصیت کے خلاف فیصلہ آتا ہے جیسے کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی فیصلہ آیا، اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حکومت کی جانب سے یہ تاثر دیا جانا، اور اس کے بعد کابینہ
کہ اجلاس کابینہ کا جو اجلاس اب سے تھوڑی دیر بعد ہونے والا ہے، جیسا کہ شیخ رشید نے ابھی بتایا 2 بجے جو کہ ہوگا، اس کی وزیر اعظم کس حیثیت سے صدارت کریں گے، اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، اس حوالے سے یہ بریفلی سر ذرا بتائیے گا کہ اگر وزیر اعظم کیبنٹ کے جو اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کابینہ کے اجلاس کی کیا حیثیت رہے گی، اور جو ایک بحران پیدا ہوا ہے وزیر اعظم کو مجرم قرار دینے کے بعد، اگر ہم دیکھیں تو آج مارک گراسمین پاکستان میں ہے، اس کے علاوہ IMF کے وفد پاکستان میں ہے مذاکرات کے لیے، اب وہ کس وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا اور کس وزیر اعظم سے بات چیت کرے گا، اور جو وہ بات چیت کی جائے گی وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اس حساب سے ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان کے اس لحاظ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تمام اپوزیشن کو اس وقت اکٹھے ہونا چاہیے اور اکٹھے ہو کے جو 2 بجے ایک مجرم وزیر اعظم کابینہ کی صدارت کرنے جا رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، پریس کانفرنس کرنا چاہیے اور ایسی مجرم وزیر اعظم کو روکنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ تماشا پاکستانی عوام معیشت ہماری تباہ ہو چکی